السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ، یقین کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رات کو قیام کرے گا، یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان اہل سنت و جماعت سے متعلق ہیں، ان تمام کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھی جائے، اور تمام مسلمان پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اکثر مسلمان 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، جبکہ خود کو اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلد 8 رکعت کی نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ حرمین شریفین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بھی کورونا دور سے پہلے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرایا جاتا تھا، لیکن کورونا کا بہانہ لے کر کے اب تک 10 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ خود کو اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کا نام لیتے ہیں وغیرہ ذالک۔ اس سلسلے میں ماہر فلکیات حضرت مولانا مفتی سمیع الدین القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کیا رائے ہے، انہوں نے کس طریقے سے حدیث کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ 20 رکعت ہی تراویح پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ 10 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں یہ بالکل سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اور 8 رکعت اگر پڑھتے ہیں تو وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا جو 20 رکعت پڑھنے میں ہے۔ 20 رکعت پڑھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ 8 رکعت پڑھنے کے مقابلے میں 20 رکعت پڑھنا زیادہ احتیاط ہے۔ آپ حضرت والا کی زبانی پوری بات وضاحت کے ساتھ ضرور فرمائیں، انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کو کبھی تشویش نہیں ہوگی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حرم کے اندر 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا حنفیہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کو، اس میں خود حضور نے 20 رکعت نماز پڑھی ہے۔ حدیث کمزور ہے، میں مانتا ہوں یہ حدیث۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، مصنف بن شیبہ باب کم یصلی فی رمضان من رکعتین، حدیث کا نمبر ہے 7692، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، حدیث ہو گئی۔ اور 4 بڑے بڑے صحابہ نے حکم دیا ہے، حضرت علی نے حکم دیا، حضرت عمر نے حکم دیا، ابی بن کعب نے حکم دیا، ابن ابی ملیکہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو 4 بڑے بڑے صحابہ کا اجماع بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ حضرت علی کی روایت بڑھا تو ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، مصنف بن شیبہ، حدیث کا نمبر ہے 7681، کہ علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے 20 رکعت پڑھو۔ حضرت عمر حکم دیا کرتے تھے 20 رکعت پڑھو۔ ابی بن کعب نے خود پڑھائی 20 رکعت، اجماع صحابہ ہو گیا۔ اس لیے ہم اجماع صحابہ پر عمل کرتے ہیں اور حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ حضرات حضرت عائشہ والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ تہجد کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں کیا آپ کا عمل تھا، تو فرمایا کہ 8 رکعت کا عمل تھا۔ تو غیر رمضان میں تو تہجد ہے، وہ تراویح تو نہیں ہے، اس لیے وہ تہجد کے سلسلے میں۔ لیکن ان حضرات نے سہولت پسندی کے لیے اس کو پکڑ لیا ہے کہ 8 ہی رکعت پڑھو۔ اور بخاری شریف میں تو قیام النبی باللیل فی رمضان یہ باب باندھا ہے، وہ غیر ہی کہ رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل کرتے، یعنی تہجد پڑھتے تھے۔ حدیث کا نمبر ہے بخاری کا 1147۔ اس لیے بھائی صاحب وہ تہجد کے سلسلے میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت عورتوں کو پڑھایا تو حضور کچھ بولے نہیں ہیں، ورنہ خود ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارا عمل صحابہ کے اجماع پر ہے، اور نبی کریم نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد شریف 4607، کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ تو حضور نے 3 دن تک نماز پڑھی ہے، تراویح کی، تو وہ آپ کی سنت پر عمل کیا، اور عدد کے سلسلے میں خلفاء راشدین کی سنت پر ہم نے عمل کیا۔
हमारा मसला के एहतियात पर है, तकवा और तहारत पर है। इसलिए सुस्ती में 8 रकात ना पढ़ा करो। 10 रकात का तो सबूत मुझे भी नहीं मिला, 8 रकात तो बहरहाल उबय बिन काब की हदीस में है। और अमल करो उसके ऊपर जो है। खुद हरम में पहले 20 रकात हुआ करती थी, अभी इस हुकूमत ने 10 रकात उसको दी, पता नहीं कैसे किया। हरम में हमेशा 20 रकात होती रही, इसलिए 20 रकात तरावी पढ़े, ये असल है। और सहाबा के इस पर अमल है। एक हदीस भी कमज़ोर सी है, अगर है तो इस पर अमल करें। और रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए भी दुआ करें। तरावी 20 रकात असल है, इसी पर अमल है। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गलती हुई है तो माफ़ कर देना, मेरे लिए दुआ भी करना। हज़रत मौलाना समीरुद्दीन अल कासमी साहब के इस बयान को सुनने के बाद आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया को फ़ायदा पहुंच सके और उनके ज़हन दिमाग में जो खलजान और शक भरा हुआ है वो दूर हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।